السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پہلا جو حصہ ہم نے پڑھا تھا صفحہ نمبر 1 کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ صفحہ نمبر 1 کا پورا ہو چکا تھا، صرف ایک لائن رہ گئی تھی۔ اب وہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ میں نے آپ لوگوں کو کچھ گھر کام دیا ہے، اس گھر کام کو دھیان میں رکھیں، اور گھر کام کو میں نے لکھ کے آپ کو ڈال دیا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کا سوال بھی لکھیں، سوال کا جواب بھی سن لیں آپ لوگ۔ اور آپ لوگ کو یہ کرنا ہے کہ جو میں بتا رہا ہوں، جیسے سمجھا رہا ہوں، اس کو بالکل غور سے پڑھنے کا، غور سے سمجھنے کا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے سوال کے جوابات لکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی، ہے نا۔ میں نے جو لکھا ہے سوال، اس سوال کو بھی اپنے کاپی میں لکھیے گا آپ لوگ، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کا جواب دی سنیے گا۔ اگر آپ لوگ ایک لائن بلائن پڑھتے رہیں، وہ دماغ میں تازہ رہے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو بھی غور سے سنیں آپ لوگ۔ کل کا پہلا ٹیسٹ ویڈیو تھا، اس میں اتنا خاص ہے نہیں، میں نے بس جسٹ چیک کر رہا تھا میں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو اور اچھے سے کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1 کی آخری لائن سے اسٹارٹ کریں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ اب یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ان کے بارے میں پہلے بتایا گیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کیا کرتے تھے، ان کے والد کا مذہب کیا تھا، اور وہ لوگ، اور حضرت سلمان کو شروع سے ہی سچ کی تلاش تھی، حق کی تلاش تھی، کہ یعنی جو میں کر رہا ہوں یہ سب، یعنی ان کو دل کو نہیں بھا رہا تھا، وہ حق جاننا چاہتے تھے کہ کون سا مذہب سچا ہے۔ وہ اس طرح سے ڈھونڈتے اب وہ آتش کدے میں گئے، وہاں ان کا دل نہیں لگا۔ یہ تو شروع سے مجوسی تھے ہی، یعنی وہ پارسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تو تھے ہی، ہے نا۔ لیکن اس کے بعد وہ گرجا گھر گئے، گرجا گھر کے جو عبادت اور رسم و رواج سے بہت متاثر ہو کر وہیں پر رہنے لگے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب دیکھتے ہیں۔ ان کے والد نے ان کے پیر میں بیڑیاں ڈال دی تھی۔ اب لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 1 کی آخری لائن۔ اب یعنی ہم صفحہ نمبر 2 کی طرف جائیں گے، پہلے آخری لائن پڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ ملک شام کا مطلب ہوتا ہے، ابھی فی الحال آپ لوگ کو پتہ رہے گا، ملک شام یعنی سیریا، ہے نا۔ اس کو آج اردو میں یا انگلش وغیرہ میں اس کو سیریا کہتے ہیں لوگ، ہے نا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ ملک شام چلے گئے، وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ کون سی تعلیمات حاصل کی؟ عیسائی مذہب کی، یعنی ان کو لگا تھا کہ عیسائی مذہب سچا ہے، وہ چرچ بھی جانے لگے۔ اور یہاں لکھے پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کی۔ پادری عام طور پہ آپ نے سنا ہے، یعنی چرچ میں جو فادر ہوتا ہے اس کو پادری کہتے ہیں اردو میں۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، ہے نا، اب وہ حق کی تلاش میں کہ کون سا سچا مذہب ہے، وہ ایک پادری کے پاس رہتے یا راہب کے پاس، اگر وہ مر جاتا دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام سے نینوا سے اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا، اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کی۔ کڑی کا مطلب ہوتا ہے سخت، کڑی کا مطلب ہوتا ہے سخت مصیبتیں برداشت کی۔ بس ان کو بس سچائی جاننا تھا کہ کون سا مذہب سچا ہے، ان کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت محمد بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر، اب یہاں پہ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایک چھوٹا سا عین بنا ہوا ہے نا، عین گین بولتے ہیں نا، تو وہاں پہ عین بنا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوگا۔ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ کھجوروں والی زمین سے مراد ہے مدینہ طیبہ، یعنی جہاں پہ کھجور بڑی تعداد میں پائی جاتی تھی۔ تو اس وقت کے اس راہب نے یہ بتایا تھا کہ ایک نبی پیدا ہوگا، مبعوث ہوگا۔ مبعوث ہونا یعنی پیدا ہونا، بعثت حاصل کرنا، کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنائیں گے۔ تو اس نے ایک ایسے پیش گوئی کی تھی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک چیز اور آپ لوگوں کو بتا دوں، یہاں پہ جو آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا جو عین لکھا ہوا ہے، ایسے بہت ساری یہ چھوٹی چھوٹی جو آدھے حروف ہوتے ہیں، اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پہ عین ہے، عین سے علیہ السلام، اور سواد رہے گا، اور چھوٹا آدھا سواد رہے گا، تو اس کا مطلب رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رہے گا را اور ہا، رحمت اللہ علیہ، ہے نا۔
یہ ہو رہے گا، اور ایک رہے گا را اور ضا، را اور ضا رہے گا تو اس کا مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ دوسری صفحہ نمبر 2 کے کا پہلے گراف کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور آگے کیا لکھا ہے کہ اس نے کیا اس نے پیش گوئی کی کہ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا، یعنی جو وہ شخص رہے گا وہ مدینہ طیبہ کی جانب جائے گا، اس کے ماننے والے پروانوں کے مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاہنے والے ہوں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گھیرے میں لیے ہوئے رہیں گے، اتنی محبت سے رہیں گے، ان کے اطراف میں رہیں گے، تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان، اب یہاں پہ دیکھیے گا اے سلمان، یعنی زور دے کے کہا جا رہا ہے اے سلمان، یہاں پہ آپ کو ایکسکلیمیشن مارک یعنی حروف استفہامیہ میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر سے جو آپ استفہامیہ جو نشانی نظر آ رہی ہے اے سلمان سن، اس کی یہ نشانی ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، یعنی اس راہب نے ایک پیش گوئی کی تھی، کیا کہا تھا کہ وہ شخص جو رہے گا، جو اس کے اندر اس کی ظاہری نشانی تم پہچان لو گے، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ عام طور پہ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ اسے کہتے ہیں ہم لوگ جسے خیرات بولتے ہیں، اور بھیک کسی کو دے دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی چل تو لے کھا لے، میرے بیٹے کی بلا، میرے بچے کی بلا، میرے صدقے، یہ ایسے ہم بولتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو وہ شخص کے اندر یہ نشانی ہوگی، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی۔ نبوت کی مہر کہتے ہیں اس ٹائم کو، جتنے بھی دنیا میں نبی آئے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نشانیاں ان کے جسموں پر، نبوت کی مہر پیدائش کے وقت سے ان نبیوں کے اوپر رہی ہے۔ تو اس راہب نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کے شانوں کے درمیان کہتے ہیں عام طور پہ ہمارے جو شولڈر کا جو حصہ، جو دونوں کاندھے ہوتے ہیں، پیچھے کی ہمارے گردن کے نیچے جو بیچ میں حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں، وہ وہاں پہ شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوگی، نبوت کا اسٹائم ہوگا اس کے اوپر۔ اب یہ ساری پیش گوئیاں تھیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے، یعنی جب انہوں نے سنا کہ بھائی کھجوروں والی بستی پہ ایک شخص آنے والا ہے جو ہجرت کر کے آئے گا، تو انہوں نے معلومات دی تو پتہ چلا کہ کھجوروں والی بستی کسے کہا جاتا ہے؟ مدینہ کو کہا جاتا ہے، مدینہ طیبہ کو۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ کون آیا ہوا تھا؟ ایک قافلہ آیا ہوا تھا عربوں کا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے، یعنی وہ قافلہ آیا تو ان کے ساتھ رہ گئی کہ بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے میں آپ لوگ کے ساتھ چلوں گا۔ دیکھتے ہیں آگے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھوں غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اب وادی قرا وہ ایک وادی ہے، وہاں پہ انہوں نے پہنچا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ بھائی یہودیوں کے ہاتھوں یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینہ کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا، یعنی ایک یہودی جس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو خریدا تھا، ہے نا، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس نے بھی کیا کیا، اس نے اچھے دام مل گئے تو اس نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا، اس نے بھی فروخت کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قباء میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے کیوں کانپنے لگے؟ کیونکہ وہ اپنے گھر سے اسی لیے نکلے تھے کہ وہ حق کی تلاش میں نکلے تھے، اور ایک راہب نے ان کو بولا تھا کہ ایک شخص فلاں جگہ سے ہجرت کرے گا، وہاں پہ جائے گا اور وہ مدینہ کی سرزمین پہ آئے گا اور وہ نبی ہوگا۔ تو یہ سن کے ڈائریکٹ وہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کی، ہے نا۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں کہ یہ
صدقہ ہے. کیا ہے یہ؟ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چھکا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی. اب آپ لوگ یہاں سے دیکھو کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کر رہے تھے کہ اس راہب نے جو پیشن گوئی کی تھی، جو بولا تھا کہ وہ فلاں فلاں نبی آئے گا، وہ ایسے سے اس کے اندر یہ ساری چیزیں رہیں گی. تو پہلی اس میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بولا کہ یہ صدقہ کھا لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی نہ اس میں سے کچھ بھی نہ چھکا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ کو کھلا دی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی. دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ یہ تحفہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا. اب یہاں پہ تناول فرمایا لکھا ہوا ہے. تناول فرمانا کا مطلب ہوتا ہے کھانا. تناول فرمانا یعنی کیا؟ کھانا. اور اپنے صحابہ نے بھی تقسیم کر دی. جب انہوں نے یہ بول کر دیا کہ تحفہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اور انہوں نے اپنے صحابہ کو بھی وہ کھجور تقسیم کر دی. اس طرح سے ان کی دوسری نشانی بھی صحیح نکلی. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب بیٹھ گئے. اب تیسری نشانی یہ تھی کہ اس جو نبی ہوگا اس کی شانوں کے بیچوں بیچ میں یعنی پیٹھ کے پیچھے کی طرف بیچوں بیچ میں گردن کے نیچے کے حصے میں مہر نبوت ہوگی. وہ دیکھنے کے لیے وہ پیچھے بیٹھ گئے. تو اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. وہاں پر ہم لوگ ایک دن بیٹھ گئے ہے نا. ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی. انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے. یعنی اب تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں جس نبی کے بارے میں اس راہب نے بتایا کہ فلاں فلاں شخص ہوگا، کھجوروں والی زمین سے آئے گا اور وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا اور وہ تحفہ قبول کرے گا. اور چوتھی سب سے مین چیز اس نے بتائی دی کہ اس شخص کے شانوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. یعنی نبی ہونے کا ایک اسٹیمپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہوگا. تو وہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے. بیعت ہونا یعنی کسی شخص سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا اور اپنی پرانی باتوں، پرانے گناہوں کو چھوڑنے کی توبہ کرنا اور کچھ شخص سے محبت کا اظہار کرنا کہ بھائی اب میں نے سارے کام چھوڑ دیا، اب میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہوں، اب میں ہمیشہ مسلمانوں کے رہوں گا. اسے کہتے ہیں بیعت ہونا. یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفر کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا. اب یہاں تک کہ یہ یعنی جتنے دن سے ڈھونڈ رہے تھے یہ سب چل رہے تھے اور ان کو تلاش حق میں اپنے شہر سے نکل کے ایک ملک سے دوسرے ملک کے تیسرے ملک قافلے والوں نے انہیں یہودی کے ہاتھ سے بھیج دیا، یہودی نے ایک دوسرے یہودی کو بھیج دیا. اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ آخر کے کار کیا ہو گیا، وہ مسلمان ہو ہی گئے ہے نا. اب آپ لوگ کو یہ کرنا ہے کہ صفحہ نمبر 2 کا جو صفحہ نمبر 2 ہے اس سبق کا، وہاں تک کہ میں نے آخر تک نہیں پڑھا ہوں، آخری اس پیراگراف کو چھوڑ دیا ہوں. آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو غور سے سنیں گے اور اس کے اوپر جو میں نے جتنے بھی سوالات اور بھی بناؤں گا اور آپ کیا کریں گے، اس سوالات کے جوابات اپنے کاپی پہ لکھیے گا. جیسا جیسا لکھا ہوا ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں ایک بار سنیے، نہیں سمجھ میں 2 بار سنیے، ٹھیک ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.